السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی زبان کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم جو ضمیر ہوتے ہیں ان کو فارسی جملوں میں کیسے استعمال کریں اور ان کے کون سے قانون اور قواعد ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، جس سے ہمیں واضح ہو جائے کہ یہ کون سا صیغہ، یہ واحد غائب ہے، یہ جم غائب ہے، یہ واحد متکلم ہے یا جم متکلم ہے، یا واحد غائب ہے یا جم غائب۔ تو اس کے لیے پورا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے فارسی زبان میں۔ ہر کسی زبان میں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن فارسی زبان میں جو اس کا اپنا طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ جیسے ہمارے سامنے ضمیر ہے آپ سب، یعنی جم حاضر، جو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے کہ سیکنڈ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ سب لوگ جو ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے لیے ہم فارسی میں اس کو ہم شما کہتے ہیں، یعنی آپ یعنی بہت سارے، شما یعنی آپ سب، جم حاضر۔ اس کے لیے ہمیں لاسٹ پہ است کے یا ہست کے لاسٹ پہ یہ دال کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، جس سے ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے، یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے سامنے جو صیغہ ہے وہ جم حاضر کا ہے۔ اسی طرح دوسرا صیغہ جو ہمارے سامنے وہ سب، یعنی بہت سارے لوگ لیکن ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کے آخر میں، است کے آخر میں یا بود کے آخر میں ہمیں نون دال کا اضافہ، ند کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، جس سے ہمیں اس کی یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ہم جو صیغہ ہے یہ جم غائب کا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے ہم، یعنی ہم فرسٹ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں، ماں، جیسے ہم بہت سارے، ہم اپنی طرف جس کو ہم متکلم، جم متکلم کہتے ہیں یا واحد متکلم یعنی فرسٹ پرسن، اس کے لیے ہمیں یہ میم کا، اگر بہت سارے ہم لوگ ہیں، بہت سارے ہیں، تو اس کو ہم یہ میم کا اضافہ کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جم متکلم۔ اسی طرح دوسرا جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ، یعنی وہ ایک شخص غائب ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کو ہم فارسی میں او کہتے ہیں۔ اس کی نشانی است ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا پڑتا ہے، سمجھ آ گیا؟ تو جب است ہوگا اس کا مطلب یہ واحد غائب ہے لیکن ہمارے سامنے موجود نہیں، ایک ہی شخص ہے یعنی ہمارے سامنے موجود۔ اس کو ہم فارسی کے جملوں میں کیسے کنورٹ کریں گے، کیسے اس کو استعمال کریں گے، آج اسی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے دو تو میں نے کیے ہیں، من اور تو کا میں نے جو ہے وہ جملوں میں ان کو جملوں میں نے استعمال کیا ہے، لیکن آج جو باقی چار رہ گئے تھے ان کو میں آج آپ کے سامنے یہ جملوں میں استعمال کرنے جا رہا ہوں، تو پوری دھیان سے اور پورا کانفیڈینس کے ساتھ اس کو سنیے۔ شما یعنی آپ، شما کجا بودی، شما کجا بودی، شما یعنی آپ، کجا کہاں، بودی بودی آپ کہاں تھے، آپ یعنی بہت سارے لوگ ہیں، کہاں، کجا یعنی کہاں، بودے تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، اس کو ہم فارسی میں کہیں گے شما کجا بودید، شما کجا بودید آپ کہاں تھے۔ یا دوسرا ہمارے سامنے جو میں نے دوسرا بتایا، انہا کجا رفتان، یعنی بہت سارے لوگ ہیں ان کو ہم کہیں گے انہا، میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے سامنے بچے تھے، 3 یا 4 یا 5 یا کوئی لوگ ہمارے سامنے 2 4 یعنی جمع، یعنی وہ ایک سے زیادہ، وہ کہاں ہے، وہ کہاں گئے یا وہ کہاں ہے۔ انہا کجا رفتن، وہ کہاں گئے، انہا یعنی وہ، کجا کہاں، رفتن گئے، نون دال کا اضافہ ہم نے رفت کے ساتھ کیا ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ جم غائب ہے۔ اگر انہا ہم وہاں نہیں لکھیں گے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی چنتے کی بات نہیں ہے، اگر وہاں اتنا ہی ہوگا کہ کجا رفتن، کجا رفتن وہ کہاں گئے، انہا کجا رفتن وہ کہاں گئے۔ اسی طرح ہمارے سامنے دوسرا ہے ماں، یعنی جم متکلم، فرسٹ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں، جم متکلم، در کلاس، ماں در کلاس بودے، ماں یعنی ہم، در کلاس، در یعنی میں، کلاس یعنی کلاس میں، بودین بودین، یہ امیم کا اضافہ میں کیونکہ یہ جمع ہے۔ اگر یہ واحد ہوتا پھر میں لکھتا من در کلاس بودم، من یعنی میں، در کلاس کلاس میں، بودم تھا، وہاں میم ہی ہوتا، لیکن یہاں ہم نے یہ امیم کا اضافہ کیا ہے کیونکہ یہاں جم متکلم۔ ماں در کلاس بودیم، ہم کلاس میں تھے، ماں در کلاس بودیم ہم کلاس میں تھے۔ شما کجا بودید، اگر ہمیں وہاں سے کوئی سوال کرتا ہے شما کجا بودید آپ کہاں تھے،
मैंने उसको जवाब दिया हम 2 या 4 बंदे हैं। मैंने कहा मो दर क्लास बुदेन, हम क्लास में थे। इसी तरह दूसरा है हमारे सामने उ दर खाने अस्त, वो कहाँ है। उ यानी वो कहाँ है। उ दर खाने अस्त, वो घर में है। उ दर खाने अस्त यानी वो, उ मानी वो, दर में, खाना घर को कहते हैं, अस्त है वो घर में है। कोई मुझे कह रहा है उ कुजा अस्त, उ कुजा अस्त, वो कहाँ है, या वो उ कुजा अस्त, वो कहाँ है। मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, मैं उसको पासुक दे रहा हूँ उधर खाने अस्त, वो घर में है। उ दर खाने अस्त। इसी तरह मैंने जो आपको बताया आप सब यानी शुमा जम हाजिर है, इसके साथ हमें ये डाल का इजाफा करना है। वो सब अनहा जम गायब है, उसको हमें लास्ट पे नून डाल का इजाफा करने से इसकी जो पहचान है वो जाहिर हो जाती है। हम हैं यानी माँ जम मुतकल्लिम, इसको ये मीम का इजाफा करने से हमें इसकी पहचान वाज़ह हो जाती है। उ वो है यानी इसको हम फारसी में ऊ कहते हैं, वाहिद गायब है, इसका अस्त इजाफा, अस्त तो है, इसको कोई इजाफा नहीं करना, अस्त है, इसका मतलब है ये वाहिद गायब है। शुमा कुजा बूदे, आप कहाँ थे। अनहा कुजा रफ्तान, वो कहाँ गए। माँ दर क्लास बूदेन, हम क्लास में थे। उ दर खाने अस्त, वो घर में